الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میں ایک بدصورت لڑکی ہوں، کیونکہ اس بات کا احساس مجھے پہلی بار کسی آئینے نے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں نے دلایا۔ میرے سارے بہن بھائی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ ان کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی، مگر میرا رنگ دودھ سا سفید نہیں تھا، بلکہ میرے رنگ کو کالا کہنا چاہیے تو بہتر تھا۔ میرے نین نقش بھی موٹے اور بدصورت تھے۔ میں کسی بھی طرح سے اپنی امی کی اولاد نہیں لگتی تھی۔ میری امی کا سارا دھیان دوسرے بہن بھائیوں پر ہوتا تھا۔ وہ مجھ پر بہت کم توجہ اور دھیان دیتی تھیں، اور اس بات کا مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ہی ذات بری لگنے لگی تھی۔ جب سب لوگوں سے ہی مجھے اپنے سے دور کیا، میں نے اپنا سکون کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں پڑھائی میں بہتر ہوتی چلی گئی۔ ہر سال میری اول پوزیشن آتی، مگر اس بات کی خوشی گھر میں کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس میری بہن جو بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر بھی امی بہت خوش ہوتی تھیں۔ اپنی امی کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل اکثر کٹ جایا کرتا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ کس طرح اپنے ہی بچوں میں فرق کر سکتی تھیں؟ میں کبھی کبھی تو حیران رہ جایا کرتی تھی۔ بچپن میں تو خیر احساس کمتری نے ہی سر اٹھا کر جینے نہ دیا۔ گھر میں کوئی بھی چیز آتی تو سب سے آخر میں مجھے ملا کرتی تھی، وہ بھی جب کچھ بچ جایا کرتا تھا۔ بچپن تو خیر جیسے تیسے احساس کمتری کے لوگوں میں لپٹ کر گزر گیا۔ اب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ لڑکیاں تو دیکھتے ہی دیکھتے بانس کی طرح لمبی ہو جاتی ہیں، اور کب ان کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور بے انتہا حسین تھیں۔ امی کو سب میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ خاندان سے میرے لیے اب تک کوئی بھی رشتہ نہیں آیا تھا، اور اس کا جواز بھی امی جانتی تھیں۔ وہ خوبصورت تھیں کہ میری گہری رنگت کی وجہ سے کوئی بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کرنا چاہتا، جبکہ میری بہنوں کے لیے خاندان کے کئی رشتے آ گئے تھے، اور سب میری بہنوں کا ہاتھ اپنے بیٹوں کے لیے مانگنے کے لیے تیار تھے۔ مگر امی کو اس معاملے میں میری ہی فکر تھی کہ پہلے میری شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی دونوں بہنوں کے بارے میں سوچیں۔ کافی عرصے تک امی میرے لیے خاندان سے کسی رشتے کا انتظار کرتی رہیں، مگر ان کا یہ انتظار لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی میری بہنوں کے رشتے کے لیے کہتا رہتا۔ جب امی ہر جگہ سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے ایک رشتے والی سے بات کی۔ اس نے امی کو یقین دلایا کہ وہ میرے لیے بہترین رشتہ تلاش کر کے لائیں گی۔ اس طرح اسے گئے بھی 1 مہینے سے اوپر کا وقت ہو گیا، مگر وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہیں لائیں۔ امی ہر روز اس کے فون کا انتظار کرتی رہتی۔ میں جانتی تھی اس رشتے والی عورت کو دوبارہ پلٹ کر ہمارے گھر کیوں نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ جاتے جاتے میری ایک تصویر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب وہ جیسے بھی میری تصویر دکھاتی ہوگی، وہ لوگ فوراً ہی مجھے دیکھتے انکار کر دیتے ہوں گے۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ کبھی کوئی مجھے پسند کرے گا۔ اسی طرح میرے لیے رشتہ کروانے والی عورت کئی رشتے لے کر آئیں، مگر مجھے دیکھتے ہی سب کے چہروں کے تاثرات ایک دم ہی اتنے بدل جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے منہ پر صاف انکار لکھا نظر آتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ امی بھی میرا رشتہ ہونے کا کافی وقت تک انتظار کرتی رہیں، مگر وہ کب تک میری بہنوں کو میرے چکر میں گھر میں بٹھا کے رکھ سکتی تھیں؟ اس لیے خاندان سے ہی میری بہنوں کے جو رشتے آئے ہوئے تھے، امی نے ان لوگوں کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح میری دونوں بہنوں کی جلدی منگنی کر دی گئی۔ جب ان کی منگنی ہو گئی تو ان دونوں کے سسرال والوں نے شادی پر بھی زور دینا شروع کر دیا۔ امی چاہتی تھیں کہ میری شادی کے بعد ہی دونوں کی شادی ہو، مگر ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے امی نے وقت اور حالات سے مجبور ہو کر میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی مجھ سے پہلے کر دی۔ پہلے جو تھوڑے بہت رشتے آ بھی رہے تھے، وہ بھی میری دونوں بہنوں کی شادی کے بعد بالکل ہی بند ہو گئے، کیونکہ سب یہ سمجھنے لگے تھے لڑکی بڑی عمر کی ہے۔ میں نے بھی اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ چند دن وہی رشتہ کروانے والی عورت امی کے پاس آئی اور امی سے کہا، میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، اگر یہاں بات بن جائے گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ مگر امی کو میرے معاملے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر رشتہ کروانے والی عورت نے امی کو بتایا کہ ان لوگوں نے میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر لیا ہے، اب مجھے دیکھنے کے لیے وہ ہفتے کی شام میں آنا چاہتے ہیں۔ امی نے بھی اس بات کو غنیمت جانا اور لوگوں کو بلانے کی حامی بھر لی۔ پھر ایک اور بار کچھ لوگ مجھے دیکھنے ہفتے کی شام میں آ گئے۔ امی نے مجھے دوبارہ اچھے سے تیار ہونے کی تاکید کی۔ مجھے اس بار بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، اس لیے میں ہر بار کی طرح خاموش رہی۔ شام کو جب مہمان آئے اور میں ان کے سامنے آئی تو وہ لوگ بالکل ہی نارمل بیٹھے رہے۔ مجھے دیکھ کر کوئی چونکنے کا رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ لوگ مجھ سے بہت پیار و محبت سے پیش آئے۔
مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کوئی مجھ سے اس قدر پیار سے بھی بات کر سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ بہت اچھے موڈ کے ساتھ ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے۔ ان لوگوں کا مزاج دیکھ کر امی کو کچھ حوصلہ ہو گیا تھا کہ شاید بات بن جائے۔ چند دنوں بعد ان لوگوں کا فون آیا اور ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا تھا اور اب وہ لوگ باقاعدہ رسم کرنے ہمارے گھر آنا چاہتے تھے۔ مجھے تو اس وقت یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی پسند کر سکتا ہے۔ میں کہاں اپنی ذات کے اندھیرے میں قید تھی اور اب کہاں یہ روشنی کی کرن مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ جلد ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کبھی مجھ پر ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ شادی کی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے شوہر بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ مجھے اپنے آپ ان کے ساتھ بہت بے معنی لگا تھا۔ ہماری جوڑی بالکل بھی نہیں جچ رہی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران تھی کہ میری ساس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ اپنے اتنے حسین اور جمیل بیٹے کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ میرے شوہر نے پہلی رات مجھ پر میری حیثیت واضح کر دی تھی اور صاف صاف کہہ دیا تھا انہوں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنی ماں کے خوش کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر بالکل بھی پسند نہیں آئی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا وہ مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی ماں کو بھی انکار نہیں کر پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں مجبوری میں اس شادی کے بندھن کے ساتھ بندھنا پڑا۔ پہلی ہی رات اپنے شوہر کے منہ سے اس قدر صاف حقیقت سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ شاید اب میری زندگی کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو میری زندگی کے امتحان شروع ہوئے ہیں۔ یہ کب اور کس موڑ پر ختم ہوں گے اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات مجھے روتے سسکتے گزری، مگر میری زندگی کا ساتھی مجھ سے اس قدر انجان رہا کہ اسے میرے آنسوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے مجھ جیسی بدصورت اور معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کرنی تھی، ورنہ اسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے پہلی ہی رات اپنے ماں کی اہمیت پر مجھ سے واضح کر دی تھی کہ میں کبھی بھی ان کی ماں کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کروں۔ میری جگہ میرے شوہر کی زندگی میں بس جب تک ہی تھی جب تک کہ ان کی ماں مجھ سے خوش اور راضی رہتی، ورنہ میرے لیے ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ سب باتیں کر کے ان سے منہ پھیر کر سو گئے اور وہ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو میرے شوہر نے تو اپنی ماں کی محبت سے مجبور ہو کر مجھ سے شادی کرنے پر حامی بھری تھی، مگر میری ساس کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ جیسی عام و شکل و صورت کی لڑکی کو پسند کیا تھا؟ اور کیوں؟ اس کا جواب مجھے اس رات تو نہیں مل سکا، مگر میرے شوہر کا رویہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا تھا کہ ان کی ماں کو خوش رکھنا ہی میرے لیے بہت اہم ذمہ داری تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی کی پریشانیاں اب ختم ہو گئی ہیں، تو وہ مجھے احساس ہوا کہ اصل پریشانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ میں ہر قیمت پر اپنا گھر بچائے رکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنی عزت نفس کی قربانی دینی پڑے گی، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اپنا گھر ہمیشہ آباد رکھوں گی۔ دوبارہ ماں باپ کے پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے بعد میں لگا میرے شوہر میری ساس کے سوتیلے بیٹے تھے اور گھر کے واحد کمانے والے تھے۔ اسی لیے میری ساس نے سوچا اگر وہ میرے شوہر کے لیے کوئی حسین لڑکی اس گھر میں لے آئیں تو میرے شوہر تو اس کے حسن کے دیوانے ہو کر رہ جائیں گے۔ جب بھی میری ساس نے یہ چال چلی کہ انہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے کی شادی مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے کروا دی تاکہ ان کا بیٹا کبھی بھی میری جانب مائل نہ ہو سکے اور ان کی مٹھی میں رہے، جیسے جیسے وہ کہے ان کا بیٹا کرتا رہے۔ اور سچ یہی تھا کہ میرے شوہر اپنی ماں کے بہت ہی فرمانبردار تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی ماں کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے اپنی ماں کے کہنے پر شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی سگی ماں ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میرے سسر نے میری موجودہ ساس سے دوسری شادی کر لی تھی۔ جب وہ بیاہ کر گھر آئیں تو انہیں شوہر کے ساتھ ایک عدد بیٹا بھی ملا تھا۔ میری ساس کے دل میں اپنے اس سوتیلے بیٹے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے محبت سے پیش آنے لگی، اور کچھ ان کی شادی کے فوراً بعد ساس سے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، تو کچھ اس وجہ سے بھی وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے دکھاوا ہی صحیح مگر محبت کرنے پر مجبور تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ان کا یہی بیٹا بنے گا۔ اسی لیے انہوں نے اس وقت دور کی سوچ رکھی اور اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے دکھاوے کی محبت دے دی۔ میرے شوہر بھی بچپن سے ماں کے پیار کو ترسے ہوئے تھے۔ جب ان کی سوتیلی ماں نے ان سے 2 بول محبت کے بولے تو وہ تو پور ان کی محبت میں ڈوبتے چلے گئے۔ اب ان کو اس دنیا میں اپنی ماں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی سوتیلی ماں کو اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ کا درجہ دے رکھا تھا۔
وہ جو بھی کہتی وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے۔ ابھی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے شوہر مجھے کالی ہونے کے طعنے دینے لگے تھے۔ اسے میں آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری کالی رنگت اور شکل و صورت کا مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دل کٹ سا رہ جاتا تھا اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خاموش رہنا میری مجبوری تھی۔ میرے شوہر کی اس قدر بے رخی پر بھی میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت تھی اور میں ہر حال میں ان کے ساتھ گزارا کرنا چاہتی تھی۔ اب میری ساس بھی میرے سامنے اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئی تھی کہ مجھ سے کبھی بیٹی نہ پیدا کرے، ورنہ ان کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر میرے دل پر چھریاں چل جاتی اور میں دعا کرتی کہ مجھے بیٹی پیدا نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کی قسمت میری جیسی نہ ہو۔ میری ساس یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے سوتیلے بیٹے کی اولاد اس دنیا میں آئے۔ وہ ہمیشہ اپنے سوتیلے بیٹے پر اپنا ہی تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ میں امید سے ہو گئی۔ اب میرا شوہر مجھے دھمکاتا کہ اگر بیٹی پیدا کی تو مجھے طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دیں گے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی ماں جیسی ہی شکل و صورت لے کر اس دنیا میں آئے گی۔ اور میرے شوہر تو مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی میری ہی شکل کا دیکھتا۔ میرا شوہر ہر بات میں اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ میں ان دونوں سے بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ مجھے یہ خوف اندر سے مارتا رہتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر جانا پڑے گا۔ میرے دن رات اسی پریشانی میں گزرتے تھے۔ میری ایسی حالت میں بھی میرے شوہر اور میری ساس کو میرا کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ سارے گھر کے کام میرے ہی ذمہ لگے ہوئے تھے اور اوپر سے ذہنی پریشانیاں الگ دے رکھی تھی۔ میرے شوہر اور ساس کو یقین تھا کہ میں اپنے ہی جیسی بیٹی پیدا کروں گی۔ میری ساس تو مجھے اٹھتے بیٹھتے یہی طعنے دیتی کہ تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، میرا بیٹا بس تجھے چھوڑنے ہی والا ہے، اور میری روح تک کام کر رہ جاتی تھی۔ میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا اور میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میرا شوہر تو مجھے ڈاکٹر کے پاس تک لے کر نہیں جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل ہی غافل اور بے پرواہ تھا۔ اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری کوکھ میں اس کی اولاد پل رہی ہے۔ اسے تو بس یہی فکر تھی کہ بیٹی پیدا ہو اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ 7ویں مہینے میں جب میری زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو میں اپنی ساس کو بتا کر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ہی چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کی حامی نہیں بھری۔ میں اکیلے ہی ڈاکٹر کو دکھانے چلی گئی۔ جب ڈاکٹر کو میں نے اپنی ساری کیفیت بتائی تو ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ لکھ دیا۔ میں اسی وقت الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی۔ جب الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، تو اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا میرے پیٹ میں بیٹی ہے۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرا گھر اجڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر مجھے رونا کس بات پر آ رہا تھا، بیٹی پیدا کرنے پر یا اپنا گھر اجڑنے پر۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس طرح اس ڈاکٹر کے کلینک سے نکلی تھی۔ میں بس روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ میرا بدصورت ہونا میرے لیے اتنا بڑا گناہ بن گیا۔ اب میرا گھر اجڑ جاتا اور کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی تھی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹا۔ میرے لیے تو میری اولاد دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، مگر اس بات سے میری ساس اور میرے شوہر دونوں کو فرق پڑتا تھا۔ اور اگر میری بیٹی بھی میری جیسی شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو ایک پل کو تو یہ بات سوچ کر ہی میرا دل لرز اٹھتا تھا، کیا وہی دکھ میری بیٹی کو بھی زندگی میں دیے جائیں گے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ میرا سر چکراتا تو میں وہی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے بے تحاشا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اپنا مستقبل مجھے بہت تاریک نظر آ رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میرے سامنے اپنی گزری ہوئی زندگی جیسے کسی فلمی پردے کی مانند چلنے لگی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کتنی ہی دیر وہیں ایک ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے گزر گئی ہے۔ میں تو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہو گئی تھی۔ آج مجھے اپنا دامن ہی نہیں، دل بھی خالی خالی سے محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو بے مول سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر مجھے اپنے آنسو کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس لمحے خود کو بہت کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جب میں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو میں نے سر اٹھا کر اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ یہ علاقہ میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی میں کیسے چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچ گئی۔ اب میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس مسجد میں چلی گئی۔
اس مسجد میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنے رگوں میں ایک ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی اور دل کو ایک سکون کا سا احساس ہوا۔ میں نے اس مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھے اور اللہ سے اپنے لیے مدد مانگی۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں وہاں ایک کونے میں زمین پر لیٹ گئی اور زمین پر لیٹتے ہی کب نیند کی آغوش میں جا ملی اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا میرے چاروں طرف ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور میری گود میں ایک خوبصورت سی بچی لیٹی ہوئی ہے۔ میں بے خودی میں اس بچی کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہ بچی بے انتہا خوبصورت تھی اور ہو اپنے باپ پر گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ بچی میرے جیسی نہیں ہے۔ میرے ارد گرد فرشتوں جیسے بچے کھیل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور اپنی بیٹی کے وارث صدقے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری نیند سے ہڑبڑا کر آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے اپنی گود کی جانب دیکھا۔ میری گود بالکل خالی تھی، اس میں کوئی بچی نہیں تھی اور نہ ہی میرے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں یہ خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں خواب دیکھ کر ایک دم سے مطمئن سی ہو گئی تھی اور میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرے دل میں ایک دم ہی سکون سا بھر گیا تھا۔ میں وہاں سے فیصلہ کر کے اٹھی کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر میری بیٹی مجھ پر گئی اور میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنی بیٹی کو تنہا ہی پال لوں گی اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس خیال نے میرے دل کو بہت طاقت بخشی اور میں وہاں سے اٹھی اور گھر آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد بچے کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو میں نے اپنے شوہر سے ہسپتال جانے کو کہا۔ ہسپتال جانے سے پہلے میرے شوہر نے مجھے یہ بات لازمی بتانا ضروری سمجھا کہ اگر میری جیسی بیٹی پیدا ہو گئی تو مجھے ہسپتال سے لینے نہیں آئیں گے۔ میں ہسپتال سے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی، وہ وہیں پر مجھے طلاق نامہ بھیج دیں گے۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھا، مگر اب میں اپنی قسمت پر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی سے ان کی تمام کڑوی باتیں سہ لی اور صبر کر لیا۔ میں ہسپتال میں تھی اور میرے ساتھ صرف میرے شوہر ہی گئے تھے۔ میری ساس نے میرے ساتھ جانا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے شوہر گھر پہنچے تو میری ساس اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ میرے شوہر کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ گھر آتے ہی پہلے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے۔ ابھی وہ ان کے کمرے کے باہر پہنچے ہی تھے کہ اندر سے ان لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میری ساس کہہ رہی تھی اچھا ہے میرے ہاں بیٹی پیدا ہو تاکہ میرے شوہر مجھے چھوڑ دیں اور پھر وہ میرے شوہر کی کبھی بھی دوسری شادی نہیں ہونے دیں گی تاکہ ان کا یہ فرما بردار بیٹا ہمیشہ ان کی مٹھی میں ہی رہے۔ میرے شوہر ان کے منہ سے یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس ماں کی وہ اتنی قدر کرتے تھے وہ اس کا اتنا برا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کو اس دن اپنی ماں کا اصلی روپ دکھائی دیا تو وہ ٹوٹ سے گئے اور فوراً میرے پاس ہسپتال آ گئے جہاں میں نے ایک خوبصورت سی بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اپنے جیسے خوبصورت بیٹے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور مجھے گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو اس کی بیٹیوں کو الگ گھر لے کر دیا اور ان پر واضح کر دیا کہ اب مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں، جبکہ میرے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آج 20 سال بعد میں 3 خوبصورت لڑکوں کی ماں تھی اور جب میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتی ہوں تو اب مجھے پہلے کی طرح دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا اجر اسی دنیا میں دے دیا تھا۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکیں۔